نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم كدأب آل فرعون والذین من قبلہم، کفار کا حال اسی طرح ہوا کدأب آل فرعون کہ جس طرح آل فرعون، والذین اور ان لوگوں کا من قبلہم جو ان سے پہلے تھے، کفروا انہوں نے کفر کیا بآیات اللہ اللہ تعالیٰ کی آیات کے ساتھ، فأخذهم اللہ اللہ تعالیٰ نے انہیں پکڑ لیا بذنوبہم ان کے گناہوں کی وجہ سے۔ ان اللہ قوی شدید العقاب، بے شک اللہ تعالیٰ قوت والا سخت عذاب والا۔ ذالک بأن اللہ، یہ اس لیے کہ بے شک اللہ تعالیٰ لم یکن مغیرا نعمتا انعمها، اللہ تعالیٰ نہیں تبدیل کرتا کسی نعمت کو جو اس نے کسی پر کی ہو، انعمها علی قوم جو اس نے کسی قوم پر کی ہو، حتی یغیروا ما بانفسہم یہاں تک کہ وہ تبدیل کریں جو ان کے نفسوں میں۔ وان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ سمیع علیم، سننے والا علیم جاننے والا ہے۔ یہاں پر ذکر کر رہے ہیں کہ کافروں کا حال بھی اسی طرح ہوا جس طرح فرعونیوں کا، فرعون کی آل اور اس کے لوگوں کا ہوا اور اس سے پہلے کے لوگوں کا ہوا، اور ان کا یہ حال یعنی ان کو غرق کیا گیا، انہیں عذاب الہی چکھنا پڑا، اور وہ ان کا یہ حال کس وجہ سے ہوا؟ ان کا یہ حال اس وجہ سے ہوا کفروا بآیات اللہ، انہوں نے انکار کیا اللہ تعالیٰ کی آیات کا، فأخذهم اللہ بذنوبہم، جب انہوں نے انکار کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے انکار کرنے کے گناہ کی وجہ سے ان کا مواخذہ کیا۔ ان اللہ قوی شدید العقاب، بے شک اللہ تعالیٰ قوت والا اور سخت عذاب والا ہے۔ یعنی جب انہوں نے کفار نے ان کی طرح یعنی فرعونیوں اور ان سے پہلے جو امتیں تھیں ان کی طرح انکار کیا تو ان کا بھی حال انہی کے جیسا کر دیا، آل فرعون اور اس سے پہلے والے لوگوں کی طرح۔ اور یہ کس وجہ سے کیا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک اللہ تعالیٰ کسی سے اس کو دی ہوئی نعمت نہیں چھینتا، اس پر کیا گیا انعام اللہ تعالیٰ نہیں چھینتا، حتیٰ کہ وہ قوم، وہ لوگ اپنی اس حالت کو خود تبدیل کرتے ہیں، اپنی اس نعمت کو خود تبدیل کرتے ہیں۔ کیا مطلب؟ کہ اللہ تعالیٰ اگر کسی پر نعمت کرتا ہے، اس پر انعام کرتا ہے، اسے عطا کرتا ہے تو اسے اپنی نعمت، اپنی عطا چھینتا نہیں ہے، یہاں تک کہ وہ ایسے اعمال نہ کریں، وہ ایسے عقائد نہ اپنائیں کہ جو شریعت کے خلاف ہیں، کفریہ عقائد ہوں، یا اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرنا ہو، یا پھر اللہ تعالیٰ کے انبیاء کرام کا، انبیاء علیہ السلام کا انکار کرنا ہو۔ تو یعنی اگر کسی سے نعمت چھینی جاتی ہے تو اس کے پیچھے کی وجہ کیا ہے؟ اس کے پیچھے یہ وجہ ہوتی ہے کہ یا تو اس نے اللہ تعالیٰ کی آیت کا انکار کیا، اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ کتاب کا انکار کیا، یا اس کے رسولوں کا انکار کیا، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان سے ان کی یہ نعمتیں چھین لیتا ہے۔ آج اگر دیکھیں تو ہم تمام مسلمانوں کے حالات کس قدر پستگی کا شکار ہیں کہ مسلمان غلام قوموں کی طرح غلام ہو کر رہ گئے ہیں، ہر کہیں مسلمانوں کو مار پڑ رہی ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ کہ ہم نے اپنے آپ کو مسلمان تو کہہ لیا، لیکن ہم نے اللہ تعالیٰ کی آیات، اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ کتاب، آپ علیہ السلام کے فرمودات کو پس پشت ڈال دیا۔
کہ جس کی وجہ سے آج مسلمانوں کا یہ حال ہے کہ یہ پستگیوں کا شکار ہیں، غلامیوں کا شکار ہیں اور ہر قسم کی پریشانیوں سے گھیرے ہوئے ہیں۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نہیں چاہتے، ہم کوشش نہیں کرتے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ فرامین پر عمل کریں اور اللہ تعالیٰ کی حاصل کردہ نعمتیں ان کا شکر ادا کریں اور اللہ تعالیٰ ہمیں مزید نعمتوں سے نوازے اور بلندیاں عطا کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی نازل کردہ شریعت کو سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔